جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم چار خلفائے راشدین جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے خلفائے راشدین ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے 6 ماہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی دیکھیے، انہیں 4 خلفاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نبوت کہا کہ اتنے دنوں تک کیا رہے گی، وہ ملا منہاج نبوہ رہے گی، پھر اس میں تغیر واقع ہو جائے گا۔ تو اس ناحیے سے ہم انہیں ان خلفاء کے مقام میں نہیں رکھتے۔ بعد کے جو لوگ آتے ہیں انہیں خلیفہ کہا جائے، انہیں حاکم کہا جائے، انہیں بادشاہ کہا جائے۔ خلفائے بنو امیہ سارے خلفاء ہی اپنے کو کہلاتے تھے، خلفائے بنو عباسیہ اپنے کو خلفاء ہی کہلاتے تھے، ہے کہ نہیں؟ خلفائے عثمانیہ اپنے کو خلیفہ سلاطین، تو یہ لوگ سلاطین کہلاتے تھے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جو لوگوں نے حسن پر جو بیعت کیا تو وہ حق تھے، 6 مہینے تک کیا، انہوں نے حق کیا۔ اس کے بعد اگر سارے لوگوں نے اتفاق سے حضرت حسن کی رائے کے مطابق اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت آئے کر ہیں، دی، جیسا کہ حرمین کو لے کر کہ حرمین میں جہاں پر آج 10 رکعت تراویح کا آغاز کیا گیا ہے، اس سے پہلے 20 رکعت کو لے کر بہت ہی مسئلے کھڑے ہوتے تھے۔ پہلا تو میرا سوال اس میں یہ ہے کہ شیخ محترم یہ جواب دیں کہ لوگ یہی دلیل دیا کرتے تھے کہ پہلے آپ لوگ 8 پڑھتے ہو اور حرمین میں 20 رکعت ہوا کرتی ہے، لیکن اب آج اس سال حرمین میں 10 رکعت کیا گیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ منمانی کرتے ہیں یا فلاں کام ہوتا ہے۔ ان سب کا ہم کیا جواب دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اصولی اور قاعدے کی بات ہے کہ اہل علم کے نزدیک، علماء اصول کے نزدیک، اہل حرمین کا عمل حجت نہیں ہے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ اہل مدینہ، اور وہ بھی ان کے اپنے زمانے میں، اس وقت اہل مدینہ کے عمل کو حجت مانتے تھے، اور سارے لوگ ان کے مخالف تھے، حناف بھی اور شوافی بھی، اور یہ بھی ہے کہ نہیں ہے کہ کسی بھی ملک، کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں، کسی علاقے والے کا عمل حجت نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اہل حرمین کا عمل ہمارے لیے یہ حجت ہم یہ نہیں تھا، بلکہ شرعی دلیل نہیں ہے، ہم اسے کسی شرعی دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے متعدد وجوہات ہو سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک مسئلہ آپ کے موافق تھا تب تو منمانی نہیں تھی، اور جب مسئلہ آپ کے خلاف آ گیا ہے تو آپ اس کو منمانی کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اپنی تائید ہے، آپ کا مقصد عصبیت ہے، آپ کا مقصد جو ہے ایک پگڈنڈی پر چلنا ہے، اس سے کسی کو دوسری طرف ہونے نہیں دینا ہے اور دوسرے کو گمراہ کہنا ہے کہ نہیں ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ حرمین شریفین میں جو ایک بنیادی چیز ہے، حرمین شریفین میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 20 رکعت تراویح ہوتی تھی اور زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ وہاں پر 20 رکعت کو سنت نبوی، یا جیسا کہ حناف سنت مؤکدہ کہتے ہیں، وہ لوگ سنت مؤکدہ سمجھ کر کے نہیں پڑھتے۔ اس کی 2 وجہ ہے جو پڑھنے کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حرمین وہ کسی خاص علاقے والوں کا نہیں ہے، کسی خاص گاؤں اور کسی خاص مسجد کا نہیں، مسلک کا نہیں ہے، ایک عالمی چیز ہے۔ تو وہاں پر جب دیکھا کہ ہاں اکثر فقہی مذاہب والے جب اس طرف گئے ہوئے ہیں تو ایک ایسی چیز ہے، اسی کو باقی رکھا۔ شروع میں یہ تھا کہ اصل جو امام تھا وہ پڑھا دیتا، تو بعد میں لوگ اس کو پوری کرتے تھے، لیکن ظاہر بات اس طریقے سے خلفشار مچتا تھا، ہر آدمی اپنا امام چاہے گا۔ تو کیا کیا کہ ایک ہی امام کو اس حکومت نے 2 امام متعین کر دیے، ایک 10 پڑھاتا ہے اور دوسرا 10 پڑھاتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ بھی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک 20 سنت مؤکدہ نہیں ہے کہ آخری عشرے میں وہ کتنی بڑھا دیتے ہیں، وہ 30 ہو جاتی ہے، 23 بجائے کتنی پڑھتے ہیں؟ 33 پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس سلسلے میں حق بات بھی یہی ہے، اس لیے کہ یہ تو شیخ سدیس ہیں حفظہ اللہ، ان سے پہلے جو شؤون الحرمین کے تھے الحسین، ان سے پہلے شیخ محمد بن عبداللہ بن سبیل تھے جو امام حرم تھے۔ ان کے فتوے میں یہ بات آج بھی موجود ہے کہ وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ سنت نبوی اور افضل کیا ہے، 8 رکعت یا 10 ہی رکعت ہے۔
سنت نبوی اور افضل کیا ہے 8 رکعت اور 10 ہی رکعت ہے. لیکن اگر کوئی شخص نفل کی نیت سے اس پر زیادہ پڑھتا ہے تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے. لوگوں کے لیے اس میں آسانی ہے اور اسی پر قدیم زمانے سے بہت سے علماء کا اس کے اوپر عمل چلا آ رہا ہے. تو یہ وجہ تھی، نہ یہ تھی کہ حرمین میں اسے سنت مؤکدہ اور سنت نبوی سمجھ کر کے پڑھا کرتے تھے. اور یہ اس کی سب سے واضح دلیل ہے کہ ایک ایسی صورتحال پیش آئی کہ اب لوگ سارے وہاں پر موجود نہیں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ نہ تمام بھائی ادھر حنفی اختلاف کا ڈر ہے کہ ہاں بھائی یہ حنفی ہے، یہ مالکی، شافعی، لوگ کہیں گے نہیں 20 کیوں نہیں ہوتی، اور لوگ اپنی جماعت بنا کر الگ الگ پڑھنا شروع کر دیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں 8 پڑھ کے 10 اور پوری کرنا شروع کر دیں گے. اب جب یہ خطرہ نہیں رہ گیا ہے ایک وقتی طور پر، جب وہاں پر پابندی ہے لوگوں کے آنے جانے کی، اس لیے سنت نبوی جو ہے اسی کے اوپر باقی رکھا اور باقی کو حذف کر دیا. جی یعنی اس میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے شیخ محترم کہ تراویح اور تہجد رمضان میں کیا 2 الگ نام ہیں یا ایک ہی نام ہے؟ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ تراویح اور تہجد میں نام کا فرق ہے، اصل نماز کا فرق نہیں ہے. اصل پوری نماز جو رات کی ہے وہ قیام اللیل کہلاتی ہے، تہجد کہلاتی ہے. اور اسے بھی یہ تراویح جو نام ہے یہ فقہا کی اصطلاح ہے، یہ بعد میں تابعین اور ان کے بعد شروع ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج کی تراویح اس وقت کی تراویح سے بہت مختلف تھی. اس وقت لوگ 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیتے تھے، اور جب اتنی لمبی قرات کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے پیروں میں درد، تھک جایا کرتے تھے لوگ، تو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے آرام کر لیتے تھے. ترویحہ معنی کیا ہوتا ہے؟ آرام کرنا، راحہ سے ہے نا، آرام کا. اسی لیے 1 ترویحہ 2 ترویحہ، یعنی 2 رکعت کو 1 ترویحہ، 2 رکعت کو 4 کو 2 ترویحہ کہتے، یعنی اس کے بعد آرام کرنا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اصل یہ ہے کہ دونوں نمازیں کیا ہیں؟ ایک ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیام رمضان کا نام دیا ہے، تراویح کا نام نہیں دیا. اور وہ حدیث جو مائی عائشہ سے صحیح بخاری وغیرہ میں بالکل صراحت کے ساتھ ہے، حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے مائی عائشہ سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان کی راتوں میں کیسے ہوتی تھی. یعنی ایک سوال تھا کیسے پڑھتے تھے، لمبی یا کچھ اور بھی تھی. تو مائی عائشہ نے بڑے واضح طور فرما دیا، خواہ رمضان ہے یا غیر رمضان ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کہیے کہ آپ تراویح نہیں پڑھتے تھے، تو پھر سنت مؤکدہ کیسے ہوگی آپ کے نزدیک، ہے نا مائی عائشہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن، چاہے مائی عائشہ کی روایت ہے یا حضرت ابو ذر کی روایت ہے، جن روایات کو بھی 3 دن تراویح پڑھانے کا ذکر ہے، ان میں سے آخری میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے بالکل آخر تک نماز پڑھائی، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو یہ خطرہ ہوا کہ آج ہمیں سحری ملے گی کہ نہیں ملے گی. اب سوال یہ ہے کہ تہجد کا وقت کون سا رہ گیا تھا، کون سا تہجد کا وقت رہ گیا؟ تو یہ فرق کرنا کہ تراویح اور تہجد دونوں الگ چیز ہے، اس پر شرعی طور پر کوئی دلیل نہیں ہے. اسی لیے بعض علماء احناف جو منصف ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہاں تراویح اور تہجد دونوں ایک چیزیں ہیں. غیر رمضان میں وہی تہجد ہے، اور رمضان میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تراویح کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے خود محمد ابن حسن الشیبانی جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد اور علماء فقہائے احناف میں امام ابو حنیفہ کے بعد ابو یوسف اور ان کا تیسرا مقام ہے، وہ خود اپنی کتاب معطا کے اندر نقل وہی قیام رمضان، یعنی رات کو کیا ہے، یعنی اسے قیام رمضان جو رات. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی چیز علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ میرے نزدیک دونوں میں فرق کرنا کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. تو اصل دونوں ایک چیزیں ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ